السلام علیکم، میں ہوں سندس خان، ضمیر حیدر اور احتشام الحق کے ساتھ، اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام خبر گرم ہے۔ آج کا جو ٹاپک آف ڈسکشن ہے، بلکہ جو کافی دنوں سے جو ٹاپک آف ڈسکشن چل رہا ہے، وہ پی 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 کی پالیٹکس ہے، کیونکہ چاہے نیب کے اندر پیشیاں ہوں، چاہے کیسز کی بات ہو، چاہے جعلی اکاؤنٹس کی بات ہو، منی لانڈرنگ کی بات ہو، یا پھر دھرنا دینے کی بات ہو، بلاکیٹس کی بات ہو، ان سب میں پی 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 جو ہے اس کی ایسے لگ رہا ہے شاید وہ کانفرنٹیشنل پالیٹکس کی طرف جو ہے اب جا رہے ہیں۔ کچھ کرٹیسزم بھی احتشام صاحب کیا جا رہا ہے کہ اگر ایشو بیسڈ پالیٹکس یہ کریں تو شاید زیادہ ان کو جو ہے مین پاور ملے گی، لیکن ریسنٹ جو مظاہرہ جس کے بعد بہت ساری گرفتاریاں بھی ہوئیں، جس پہ بڑے شکوے بھی ہوئے، اس سے ایسے لگا کہ شاید ابھی بھی ان کے پاس اسٹریٹ پاور ہے۔ لیکن آج جو پیشی ہوئی اس میں اب کچھ لوگ تو کہہ رہے ہیں کیونکہ بلاکیج کر دیے تھے تو اس لیے کوئی آیا نہیں، ورنہ ایک اور طرف یہ بھی بیان دیا جا رہا ہے کہ شاید اس دفعہ کوئی سامنے آیا نہیں، اینڈ دیٹ از اونلی لمیٹڈ ٹو بلاول بھٹو زرداری یا زرداری صاحب جب وہ آتے ہیں تو ان کے جو ہیں چاہنے والے شاید سامنے آ جاتے ہیں۔ اینالائز ہم اس سچویشن کو کرتے ہیں۔ احتشام صاحب آپ ہی سے میں سٹارٹ کروں گی، آگے قمر زمان قاہرہ صاحب بھی ہمیں جو ہے آپیں گے، پھر ان سے بھی جو ہے کچھ ون آن ون بھی کریں گے اور کچھ پی 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 کے پرسنل جو سوالات ہیں ان سے کریں گے تاکہ وہ ہمیں بتائیں کہ ایکچوئل سچویشن کیا ہے۔ احتشام صاحب مجھے بتائیے، پی 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 کی پالیٹکس آپ کو لگ رہا ہے کچھ ریوائول ہو رہا ہے یا ختم ہونے جا رہی ہے؟ دیکھیں، اب پارٹیاں اتنی جلدی تو سندس ختم نہیں ہوتی ہیں ضمیر، اس میں بڑا ٹائم لگتا ہے، اور پیپلز پارٹی میں تو جس طرح ایک بڑا بھرپور انویسٹ کیا گیا لیٹ ذوالفقار علی بھٹو صاحب کی طرف سے، اور وہ پارٹی اس کے بعد ان کی جو ہے نا بیٹی بے نظیر محرومہ نے بھی بڑے زبردست طریقے سے چلائی پارٹی بڑی حد تک انٹیکٹ رہی، اور بڑے مشکل حالات میں بھی ہم نے دیکھا، خاص طور پہ پنجاب میں پارٹی سروائیو کرتی رہی کسی نہ کسی طریقے سے۔ لیکن جب سے زرداری صاحب آئے ہیں، یہ اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ زرداری صاحب کے آنے کے بعد جب انہوں نے باقاعدہ طور پہ پیپلز پارٹی کو ٹیک اوور کیا تھا تو بہت سے پرانے ساتھی بھی بی بی کے جو ہے نا وہ چھوڑ گئے تھے ساتھ، اگر ساتھ رہے بھی تو وہ باطل ناخواستہ جس کو کہتے ہیں مجبوری میں رہے، اور زرداری صاحب ان کا مذاق بھی اڑایا کرتے تھے، انکلوڈنگ اعتزاز احسن صاحب، کہ جی یہ کیا ہے۔ دیکھیں، سوال اس وقت ضمیری ہے کہ ایک کمپین کی جو آپ صورتحال دیکھ رہے ہیں نا، میں ایجیٹیشنل جو آپ سوال پوچھ رہے ہیں پالیٹکس کے بعد میں آؤں گا، اس وقت ایک کمپین تو چلائی ہے۔ اب دیکھیں پیپلز پارٹی پہ جس طرح ہم دیکھ رہے ہیں کہ کیسز کا دباؤ تیزی سے بڑھ رہا ہے، ان کے خلاف کرپشن کے جس طرح بھی ذکر کر رہی ہیں، منی لانڈرنگ کے اور بہت سارے کیسز آ رہے ہیں، تو وہ کمپین تو چلا رہے ہیں۔ کل سے آپ نے دیکھا وہ 26 تاریخ سے وہ ٹرین مارچ بھی کریں گے بلاول صاحب۔ اب جس طریقے سے ان کے والد صاحب جو ہے نا وہ ایک قسم کا انہوں نے بیک سیٹ لے لی ہے، لیکن ایٹ ٹائم میں نے دیکھا ہے کہ جو آپ نے دیکھا ہے جنجلاٹ میں ان کے سخت بیانات بھی آتے ہیں، پچھلے دنوں اسلام آباد میں ایک بڑی بھرپور پریس کانفرنس بھی کر کے گئے تھے، لیکن دیکھنا یہی ہے کہ وہ آگے چل کے اپنے صاحبزادے کو آگے لے کے کام چلائیں گے یا اپنے طور پہ آئیں گے۔ یہ جو فواد چودھری صاحب نے جو کہا ہے، اسی کے اوپر اگر آپ کامنٹ کر دیں ضمیر صاحب، آپ بتائے گا کہ یہ جو انہوں نے ورڈز یوز کیے کہ ابو بچاؤ تحریک جو ہے وہ آپ ابھی چلا رہے ہیں، آگے ابو نکالو تحریک بھی چلانی پڑے گی، تو ان دونوں کو آپ جو ہے ساتھ کیوں نہیں چلا لیتے؟ آپ اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ کہ واقعی آپ کو لگتا ہے کہ اس سے ریلیٹڈ ہے کچھ؟ دیکھیں، یہ تو اب جو ہے چیزیں سامنے نظر آ رہی ہیں کہ جتنا بڑا یہ سکینڈل بنتا جا رہا ہے، آئے روز جو ہے اس میں چیزیں نکلتی آ رہی ہیں، اور پھر ابھی آپ کو معلوم ہے کہ اومنی گروپ کا ایک اور بندہ جو ہے انہوں نے کراچی میں سے اٹھا لیا ہے، اور یہ سارا جو ہے میگا کرپشنز کیس ہے، اتنا منی لانڈرنگ، اتنے مطلب تعداد میں فیک اکاؤنٹس، یہ کوئی مذاق تو نہیں ہے نا۔ تو اب ان کو نظر آ رہا ہے پیپلز پارٹی کو، جس طرح ہم پہلے بھی کہتے رہے ہیں کہ پیپلز پارٹی کو اب نظر آ رہا ہے کہ ان کی قیادت کم از کم جو آصف علی زرداری صاحب اور ان کی بہن ہمشیرہ جو ہے، ان کو میرا خیال ہے اریسٹ کریں گے، وہ ہوں گے، وہ بیہائنڈ دا بارز جائیں گے اور ان کے اوپر کیس چلے گا، نیب کا ریفرنس بنے گا، لیکن ابھی اس میں ٹائم ہے۔ اور یہ جو فواد چودھری صاحب نے بات کی ہے وہ بہت صحیح کی ہے کہ جی بھائی ابھی آپ جو ہے وہ بچاؤ کی تحریک چلا رہے ہو تو سیو یور انرجی، کہ کیونکہ انہوں نے جب بیہائنڈ دی بارز ہونا ہے تو پھر آپ نے وہی اسی طرح مریم نواز کی طرح وہ تحریک چلانی ہے، مطلب آپ کہہ رہے ہیں کہ گرفتاری یقیناً ہوگی۔ ہاں، یہ دیکھیں، یہ تو اب جو ہے کیونکہ اتنے بڑے سندس کیسز ہیں، یہ کوئی مذاق نہیں ہے۔ دوسری چیز جو آپ نے پہلے بات کی کہ جی آج جو کہہ رہے تھے کہ جی لوگ کا خیال ہے کہ مراد علی شاہ کی پیشی کے وقت جو ہے وہ پیپلز پارٹی آئی نہیں، حالانکہ پیپلز پارٹی کے لیڈرز کا یہ کہنا ہے کہ جی اتنی ٹائٹ سیکیورٹی کی گئی تھی، آنے نہیں دیا۔ لیکن ایک فیکٹ ہے کہ دیکھیں، جب بلاول بھٹو اور آصف علی زرداری آئے تھے تو اس میں اور مراد علی شاہ کے آنے میں بہت فرق ہے، اور اس وقت دیکھیں کریڈٹ جاتا ہے، اس دن ارشام صاحب نے بھی کہا تھا کہ مصطفیٰ نواز کھوکر کو کریڈٹ جاتا ہے کیونکہ اس کی یہ کانسٹیچوئنسی ہے، اس نے بہت بڑی تعداد میں لوگوں کو نکالا، اس دن لے کے آئے۔ اس دن نیئر بخاری صاحب نظر نہیں آئے ارشام صاحب، ویسے کریکٹ می، اس دن تھے،
لیکن کہا یہ جاتا ہے کہ وہ اتنے بندے گیدر نہیں کر سکے, نہیں لا سکے. اور یہ آج جو ہے اب دیکھیں بات یہ ہے کہ آج کے شو میں یہاں تو پھر نیئر بخاری صاحب سے پوچھا جائے یا پھر مصطفیٰ نواز صاحب سے پوچھا جائے کہ اب وہ سندھ سے تو نہیں لوگ اٹھا کے لانے تھے نا انہوں نے یہاں پہ. احتشام صاحب مجھے بتائے گا کہ بار بار کمپیریزن جو ہے کیا جاتا ہے جب یہاں پہ لوگوں کو روکا گیا, کیونکہ لاسٹ ٹائم آپ کو پتا ہے کہ وہ پولیس والوں کے ساتھ بھی جو ہے کچھ وہ ہو گئی آپس میں انبن, تو اس کو کمپیئر کیا جاتا ہے بار بار اس کے ساتھ کہ ہمیں تو یہ لوگ کہتے ہیں کہ آپ کو کنٹینر بھی دیے جائیں گے دھرنے کے لیے, تو کیا دھرنا اس کے برابر ہے کہ جو آپ سپورٹ میں نیب کے باہر آ کے سیدھی سی بات ہے. جس طریقے سے سندس اپنے کیسز کو جو کرپشن والے ہیں ان کو سیاسی رنگ دینے کی کوشش کر رہے ہیں, اس لیے بندوں کو بھی پچھلی دفعہ دے ٹرائی ٹو پٹ اپ اے گڈ شو, اس میں کوئی شک نہیں. لو دیکھیں سوال یہ ہے کہ جب آپ قانون کو ہاتھ میں لیں گے, جس طریقے سے اسلام آباد کے سینیٹر ہیں انہوں نے جس طرح پولیس والوں کو ہاتھ ڈالا تھا, ان کے خلاف کیسز بھی اب کیے گئے ہیں جنہوں نے قانون کو اپنے ہاتھ میں لیا. ایک باقاعدہ شک ہوتی ہے, آپ تو وکیل ہیں جانتے بھی ہوں گی کس طریقے سے ان کیسز کو ڈیل کیا جاتا ہے. دیکھیں وہ پچھلی دفعہ جو میسیج بڑا اسٹرانگ دینے کی کوشش کی تھی نا, اتنے زیادہ لوگ آ گئے تھے, زرداری صاحب بھی تھے, تو لوگوں کا خیال تھا کہ شاید ایوانوں میں ہلچل مچ جائے گی اور جناب ہل جائیں گے اور کیسز میں بریک لگ جائے گی, لیکن بہرحال ویسے نہیں ہوا. اور آج بھی جو اطلاعات آئی ہیں مراد علی شاہ سے جو اطلاعات ہیں, بڑے سخت سوالات پوچھے گئے منی لانڈرنگ کے متعلق, ٹھٹا شوگر مل اور بہت ساری چیزوں کے حوالے سے. دیکھیں جو ضمیر سندس یہ ان پہ دباؤ بڑھے گا, ان کے کیسز فائنلائز ہوتے چلے جائیں گے, ریفرنسز بنیں گے, انکوائری سٹیجز پہ معاملات آگے چل رہے ہیں, تو میرا خیال ہے ان کے لیے جھنجھلاہٹ ہوگی. اب اہم سوال یہ ہے کہ اس وقت قوم کسی ایجیٹیشنل پالیٹکس کے لیے تیار ہے. فضل الرحمان کو ساتھ لے جانے کی کوشش کی, بات نہیں بنی. نواز شریف صاحب بیہائنڈ دا بار ہیں, جس طریقے سے بیمار بھی ہیں. شہباز شریف صاحب نے واضح طور پہ میں کہہ دوں ایک دفعہ پھر کہہ دیا ہے اپنے لوگوں کو, اگر آپ یہ میں آپ کو خبر کے طور پہ بتا رہا ہوں لیٹسٹ ضمیر, کہ انہوں نے کہہ دیا کہ اگر آپ چاہتے ہیں 3-4 بڑے لوگ ان کے پاس گئے تھے, احسن اقبال صاحب, خواجہ احسن صاحب اور کچھ لوگ, خواجہ آصف صاحب, کہ جی ایجیٹیشنل پالیٹکس کی طرف جائیں. انہوں نے کہا کہ یہ ہم افورڈ نہیں کر سکتے, ہم لڑائی اداروں کے ساتھ نہیں کر سکتے, اب ہم یہیں سے ہمیں اگر ریلیف ملنا ہے تو آپ کا طریقہ کار غلط ہے, اگر آپ کرنا چاہتے ہیں تو بھلے کریں, میں آپ کے ساتھ نہیں ہوں. اور وہاں سے بھی آوازیں آ رہی ہیں کہ شاید ان میں اتنا تپڑ نہیں ہے, سڑکوں پہ لوگ نہیں لا سکتے, جو ایک بڑی واضح بات ہے. پیپلز پارٹی کی بات ڈفرینٹ ہے, اپنے لوگ لے آئیں گے. آج بھی ایک کمیٹڈ ورکر ہے, اگرچہ ہم دیکھ رہے ہیں آدھی پارٹی پی ٹی آئی میں چلی گئی ہے, پارٹی سے مراد ہے ورکر چلا گیا ان کے پاس, ووٹر چلا گیا, تھوڑے سے بندے رہ گئے ہیں, اور پھر ان کو چاہیے تھا کہ اب یہ 9 مہینے ہو گئے ہیں, ان کو کیش کرتے احتشام صاحب آپ نے بہت امپورٹنٹ پوائنٹس ریز کیے ہیں. ایک تو آپ نے کہا ورکر چلا گیا ہے, ووٹر جو ہے وہ زیادہ پی ٹی آئی کی طرف چلے گئے ہیں, پھر یہ جو دھرنے کا شکوہ ہے, پھر یہاں پنڈی کیس لانے کا شکوہ ہے, سب کا جواب جو ہے ہم لیں گے قمر زمان قاہرہ صاحب سے جو ہمارے ساتھ ہوں گے. ایک چھوٹی سی بریک کا ٹائم ہے. ویلکم بیک ٹو دی شو. ہمیں جوائن کیا ہے قمر زمان قاہرہ صاحب نے, سینئر رہنما پی پی پی. تھینک یو سو مچ اپنا قیمتی وقت دینے کا سر. ویلکم ٹو دی شو. بہت شکریہ سر. یہاں پر ڈسکشن ہو رہی تھی, آئی تھنک سو آپ کا جو ہے تجربہ بھی بہت ہے, یو نو دا انز اینڈ آؤٹس آف پالیٹکس. آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ جو اب نہیں کانفرنٹیشنل پالیٹکس ہمیں نظر آ رہی ہے, یہ اگر ایشو بیسڈ ہوتی, زیادہ عوام کے ایشوز کے اوپر بیسڈ ہوتی ہے پوری پالیٹکس, تو زیادہ بہتر نہ ہوتا؟ آپ کو لگتا نہیں ہے کہ زیادہ مین پاور پی 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 کے ساتھ ہوتی؟ ویسے جو جتنے ووٹرز اور جتنا کہہ رہے ہیں کہ ورکرز جو چلے گئے ہیں پی ٹی آئی کی طرف, یہ آپ کے پاس رہتے اگر ایشو بیسڈ پالیٹکس جو ہے پی 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 کر رہی ہوتی. دیکھیے گزارش یہ ہے کہ ایشو کس کو کہتے ہیں؟ دہشت گردی اس ملک کا ایشو ہے, بالکل. گورننس اس ملک کا ایشو ہے, بالکل. اس ملک میں ہونے والی اکاؤنٹیبلٹی جو پرسنلائزڈ اکاؤنٹیبلٹی ہوتی ہے, سلیکٹیو اکاؤنٹیبلٹی ہوتی ہے, وہ اس کا ایشو ہے. اس ملک میں مہنگائی ایک ایشو ہے, بے روزگاری ایک ایشو ہے, گورنمنٹ کے سیٹ کیے ہوئے ٹارگٹس ایک ایشو ہے, ان کی فارن پالیسی ایک ایشو ہے. ان سارے ایشوز پہ ہماری جماعت نے کون سا ایشو ہے جس کو ٹچ نہیں کیا؟ یہ جو کہا جا رہا ہے کہ پیپلز پارٹی صرف ایک ایشو لے کے چل رہی ہے اور وہ بھی اس کا ذاتی ایشو ہے, مثال کے طور پہ کہ جی کیسز بن گئے ہیں, اب کیسز کی وجہ سے یہ 18ویں ترمیم کی بات بھی کر رہے ہیں, یہ نیب کے اوپر بھی باتیں کر رہے ہیں. تو میں ذرا ریکارڈ سیٹ کرتا چلوں. جب پیپلز پارٹی نے 18ویں ترمیم کی, این ایف سی کیا, اور ہم نے آغاز حقوق بلوچستان کیا, ہم نے گلگت بلتستان امپاورمنٹ آرڈر کیا, تو اس کا ایک بیک گراؤنڈ تھا. جب یہ کام نہیں ہوئے تھے تو پاکستان بڑا کمزور ہو گیا تھا, اور قوم پرستی کی آوازیں, قوم پرستی کے نام پہ ملک کے اندر اور ملک کے باہر لوگ جو وطن کے ساتھ نہیں ہیں, یہ ان کی ایکسپلائٹیشن ان کا طریقہ کار ہے, وہ ایکسپلائٹ کر رہے تھے, اور اسے چیزیں بڑی تیزی سے بکھر رہی تھیں. اس کو باندھنے کا ایک ہی طریقہ تھا کہ جو آئین کے اندر دیے گئے حقوقوں, جو صوبوں کے حقوق تھے, جو ڈیولیوشن ہونی تھی, وہ کر دی جائے. ہم نے وہ پرومسز فلفل کیے, اور ساری قومی جماعتوں نے کیے, صرف پیپلز پارٹی نے نہیں کیے. وہ کرنے کے بعد
ہمارا میاں صاحب سے بھی اختلاف, ہمارے بعد میاں صاحب کی گورنمنٹ آ گئی. تو آپ کو یاد ہوگا میاں رضا ربانی صاحب نے اور ان باقی ہمارے سینیٹرز نے سینٹ کے اندر اور قومی اسمبلی کے اندر جب ان کے کئی اقدامات کے اوپر, ہیلتھ کے ایشوز کے اوپر, ایجوکیشن کے ایشوز کے اوپر, اسی طرح صوبوں کے ساتھ ان کا جو ریلیشن شپ تھا, کونسل آف کامن انٹرسٹ کے ایشوز کے اوپر, جو ریسورس ڈسٹریبیوشن کے اوپر جو ہمارا اختلاف آیا, تو ہم نے ان کو اس وقت بھی آن ریکارڈ ہے, ہم نے کہا کہ میاں صاحب یہ آپ ڈیولوشن کو ریوالو کرنا چاہتے ہیں, واپس کرنا چاہتے ہیں, ہم ریوائنڈ نہیں کرنے دیں گے. اور ہم نے کہا تھا کہ ہم 18ویں نہیں, میں دیکھیں یہ بڑا اہم سوال ہے آپ کا, آپ کی پوری ڈیبیٹ اسی میں پھنسی ہوئی ہے کہ جی پیپلز پارٹی تو صرف آج اپنے پاؤں اس کے پھنس گئے ہیں, اب نیب نے شکنجہ کس لیا ہے تو پیپلز پارٹی جو ہے جب سے اپوزیشن میں, یہ بھی بہت امپورٹنٹ پارٹ ہے. میرا سوال یہ ہے کہ جب ہم اپوزیشن میں میاں محمد نواز شریف صاحب کے بھی اپوزیشن میں تھے نا, تو اگر تو ہم اس وقت جب ہمارے پاس خلاف کوئی کیس اس طرح نہیں تھا, اس وقت ہم یہ باتیں نہیں کر رہے تھے اور آج کر رہے تھے, ہم قائرہ صاحب معذرت سے اس وقت یہ کہا جا رہا تھا کہ آپ بہت ہی کوئی فرینڈلی اپوزیشن کا رول ادا کیا تھرو آؤٹ, اور وہ دھرنے کی وجہ سے چلے سمجھ میں گزارش کروں کیسز بھی تب بنے سر. ایک میری گزارش سن لیجیے. ایک تو یہ کہ آپ 3 اینکرز بیٹھے اور میں اکیلا ہوں, تو آپ نے اس طرح میرا سمپل سوال یہ ہے سر, آپ جتنے سوال کریں بسم اللہ, لیکن مجھے اتنا ٹائم دیتے جانا ہے. ضرور جی بالکل, میں بھی کوشش کروں گا ذرا اختصار سے بات کروں. میں پہلے اس کو اس لیے لمبا ذرا سیٹ کر رہا ہوں اپنی بات کو کہ یہی آپ کا بیس ہے, آپ کی پوری نیریٹو ہے. سو گزارش یہ ہے جی کہ ہاں ہمارے خلاف کیسز اس دور میں بنے, ہم نے میاں صاحب کے ساتھ مفاہمت کی, ہم نے ان کی گورنمنٹ چلنے دی, ہم نے ان کو ڈسلوج نہیں کرنے کی کوشش کی, جب ان کے اوپر برا وقت آ گیا تو ہم پارلیمان کے ساتھ کھڑے ہوئے. یہ ساری باتیں اس کو اس تاثر میں دیا گیا کہ جی ہم تو فرینڈلی اپوزیشن ہے. تو فرینڈلی اپوزیشن نہ ہوتے تو کیا عمران خان کی طرح حملہ آور ہو جاتے پارلیمان پہ, وہ اپوزیشن ٹھیک ہوتی. تو ہمارا خیال میں سر, ہمارے خیال میں ٹھیک نہیں تھا. مجھے چھوٹا سا تک زرداری صاحب چلے گئے تھے, انہوں نے کہا تھا کہ میاں کے ساتھ جنت میں بھی جانا پڑا کہ نہیں جائیں گے. میں سر دیکھیں نا, میں اس طرف بھی آتا ہوں. سیاست کے اندر آپ نے بڑے گرم و سرد دیکھے. ایک وقت وہ بھی تھا نا جب بھٹو شہید کر دیا گیا, تو محترمہ نصرت بھٹو صاحبہ کو وہ ہستیوں کو سیاست کی جو ضیاء الحق کے ساتھی تھے اور جو بھٹو صاحب کے قتل میں انڈائریکٹلی ایک طرح کے معاون سمجھ لے ہو گئے, ان کو بھی ساتھ لے کے چلنا پڑا. تو اس وقت سیاست کے اندر آپ کو فار دی پالیٹکس, ناٹ فار یور سیلف, اپنی ذات کے لیے نہیں. فرینڈز اینڈ فوز, ایک منٹ سر, یہ جو تصور ہے نا کہ سیاست میں کوئی فرینڈز اینڈ فوز نہیں ہوتے, نو ہوتے مطلب پیپلز پارٹی کسی ایکسٹریمسٹ کے ساتھ نہیں چلے گی. ٹھیک ہو گیا, یہ پیپلز پارٹی کا فلسفہ ہے. سو یہ الٹیمیٹ اس میں نہیں ہوتا. میرا سمپلی جو آخری جواب آپ کو دینا ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے یہ جو نیب کے اوپر تنقید کر رہے ہیں, یہ جو 18ویں ترمیم کا ایشو ریز کر رہے ہیں, یہ جو ڈیولوشن کو رول بیک کرنے کی باتیں آج ہم کر رہے ہیں, یہ آج نہیں کر رہے ہیں. اگر ہم نے کل نہیں کی, ہاں آپ ضمیر صاحب مجھے یہ فرمائیے, جو باتیں میں نے کہیں, آپ کی بات کو ایک طرف رکھ لیں ذرا, جو باتیں میں نے کہیں اگر اس میں کوئی غلطی ہے, وہ خلاف حقیقت ایسا نہیں ہے, تو آپ فرما دیجئے. بڑے واضح طور پہ میرے خیال سمجھ آتی ہے. شام صاحب میں یہ جو بات کر رہا تھا, قائرہ صاحب یہ سوال اس وقت اٹھتا ہے نا کہ یہ گورنمنٹ کی طرف سے آئی کب ہے. مختلف فورمز پہ تمام گورنمنٹ کے جو سینئر لیڈرز ہیں وہ کہہ چکے, ہم نے تو کبھی بات نہیں کی چینج کرنا, ہم نے کسی نے نہیں کہا. میں عرض کرتا ہوں, دیکھیے بات پہلی تو یہ ہے کہ کہا اگر فیصل واؤڈا گورنمنٹ کے سینٹرل گورنمنٹ کے وزیر نہیں ہے اور اہم وزیر نہیں ہے تو میں آپ کی بات مان لوں گا. اگر علی زیدی نہیں ہے تو میں آپ کی بات مان لوں گا. اگر اسد عمر صاحب نہیں ہے تو میں آپ کی بات مان. تو یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے مختلف اوقات, اور گورنر صاحب ایون, اور میں آپ کی باتیں مان لوں گا. اور دوسری بات یہ ہوتا ہے کہ ایک ہوتا ہے کہنا, ایک ہوتا ہے عملاً آپ بیہیو کیا کر رہے ہیں. آپ کی فیڈرل گورنمنٹ کا بیہیویئر یہ ہے کہ وہ کام جو ہم فیڈرل گورنمنٹ کو اسائنڈ ہیں, ان کے اختیار ہیں, مطلب مختلف فورمز نے فیصلے کرنے ہیں. ٹھیک ہو گیا. کونسل آف کامن انٹرسٹ آپ نہیں بلا رہے, اور وزیر اعظم صاحب اگر بلاتے ہیں کونسل آف کامن انٹرسٹ یا میٹنگ بلاتے ہیں تو چیف منسٹر اس کو نہیں بلاتے کہ سندھ کا سی ایم بیٹھ کے باتیں کرے گا, تو اس لیے باقیوں کو بھی نہ بلاؤ, اور آپ وزراء کو بلا لیتے, آپ ان کے جو سیکریٹریز ان کو بلا لیتے. سو اس طرح اور اس طرح پیسے آپ نہیں دے رہے صوبوں کو ان کے, آپ بہت سارے کام وہ کر رہے ہیں. جس طرح سندھ کے اندر اب کراچی پیکج کے نام پہ, ویسے تو دے کچھ نہیں رہے, لیکن کراچی پیکج کے نام پہ اگر آپ گورنر کے انڈر کو ایک ایکشن فورس بنا دیں اور آپ کہیں کہ ہم پروونشل گورنمنٹ کے پیرالل ایک ڈیولپمنٹ فورم بنائیں گے, تو آپ کو نہیں بنانے دیں گے کوئی بندہ. اچھا, تو یہ باتیں وہ ہیں جو آپ کے عمل اس بات کا اظہار کریں. قائرہ صاحب ایک بہت جو شدید کرٹیسزم آیا نا, وہ لوگ کہتے ہیں کہ جی یہ اپنی جگہ ہے کہ بلاول بھٹو صاحب, زرداری صاحب
وہ یہ بات اپنے جس کو کہتے ہیں اپنے کیسز کو سیاسی رنگ ضرور دے رہے ہیں، اور کرٹیسزم بھی ہوتا ہے، آپ نے بڑا اچھا جواب بھی دے دیا اس کا، کبھی ٹھیک سب کچھ ہوتا ہے۔ ایک چیز جو کسی کو ہضم نہیں ہو رہی، چاہے سوشل میڈیا ہے، سول سوسائٹی ہے، آپ کے مخالفین ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ریاست کا بیانیہ جو ہے نا اس کو ٹیررزم اور سیکورٹی کے حوالے سے جو ہے نا جس طرح چیلنج کیا، اور اس کا فائدہ بھارت کو زیادہ ہوا۔ وہاں سے جو خبریں آ رہی ہیں ان کے سارے ٹیلی ویژن دکھاتے ہیں ہمیں تو کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، جو کام ہم نے کرنا تھا وہ بلاول بھٹو صاحب بیٹھ کے وہاں پہ کر رہے ہیں۔ آپ نہیں سمجھتے کہ یہ غصہ ضرورت سے زیادہ تھا؟ یہ بات میں ایک پروگرام میں تھا، آپ کے لیڈر آیت اللہ درانی صاحب نے، انہوں نے کہا کہ یہ غلط کیا نہیں ہونا چاہیے تھا۔ بہرحال آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس حد تک جانا چاہیے؟ دیکھیے گزارش یہ ہے، جس حکومت کے وزراء احتشام صاحب اور وہ بھی وزیر داخلہ شیخ رشید صاحب بڑے اہم وزیر ہیں، اسد عمر صاحب بڑے بہت ہی اہم وزیر ہیں، یہ وزراء اگر انتہا پسند جماعتوں کے ساتھ بیٹھ کے ان کو پروٹیکٹ کرنے کے دعوے کر رہے ہیں اور وہ ٹی وی پہ چلے تو وہ ملک دوستی ہے۔ اور بلاول بھٹو کی والدہ جو پیپلز پارٹی کے لیے قربان ہوئی، لڑتی ہوئی، اس ملک کے جمہوریت کے لیے لڑتی ہوئی، ساری زندگی اسٹرگل کرتی ہوئی، ان پہ ایک وقت آتا ہے وہ ملک کی بہتری کے لیے کوشش کرتے ہیں، ان کو سیکورٹی رسک کہہ دیا جاتا ہے۔ وزیر اعظم صاحب خود، ان کی حکومت خود جو باتیں کر رہی ہے، جو عمل کر رہی ہے، اور خود مولانا فضل الرحمان صاحب کیا کہہ رہے ہیں، باقی جماعتوں کے لیڈر کیا کہہ رہے ہیں، اور اگر ہم چیزوں کو آئیڈینٹیفائی کر رہے ہیں اور آپ نے اگر اسمبلی میں یہ باتیں نہیں کرنی، وہ فورم جہاں پہ ہم نے کہا جی کلوز ڈور میٹنگ کر لیتے ہیں، آپ ذرا بریف کر دیں قومی چھوٹا سا نیشنل الیکشن پلان پہ، جی نہیں اس سے پہلے نیشنل الیکشن پلان پہ نہیں، جو کنسلٹیٹو پروسیس ہوا ہندوستان کے ساتھ جو تعلقات خراب ہوئے تھے، قومی قیادت کو اکٹھا کر کے اس میں وزیر اعظم صاحب نے آنا پسند نہیں فرمایا۔ یہ تو قومی قیادت کی مہربانی تھی کہ بیٹھے رہے، ورنہ اٹھ کے آ جاتے کہ میں اسد صاحب کی بات بعد میں کرتے ہیں، از ناٹ دیٹ امپورٹنٹ۔ میرے لیے امپورٹنٹ بات یہ ہے، میں بتاتا ہوں آپ کو، امپورٹنٹ یہ ہے کہ آپ یہ فرمائیے وزیر اعظم کا رویہ کیا ہے۔ اگر وزیر اعظم ہی چیزوں کو اکٹھا رکھ کے نہیں چلنا چاہتے اور ان کو سمجھتے ہیں کہ میری کلیدی سیاست، میری جو ان کے 3-4 میجر پوائنٹس ہیں جو سمجھتے ہیں میری سیاست کی کلیاں ہیں، نمبر 1 یو ٹرن، نمبر 2 ابیوز کرو اپوزیشن کو، ایک انفلیٹڈ فگرز دیتے چلے جاؤ اور اتنا لڑو، وہ سمجھتے ہیں لڑائی لڑ کے میں نے جیتا ہے۔ پرائم منسٹر صاحب نے بھی اس کا جواب دیا ہے کہ یہ گلہ کرتے ہیں کہ پرائم منسٹر صاحب آتے نہیں، جب میں آتا ہوں تو قوم کا پیسہ بھی ضائع ہوتا ہے۔ آج ہی انہوں نے کہا ہے کہ 1 منٹ 80,000 روپے کاسٹ کرتا ہے قوم کو، لیکن جب بھی میں آتا ہوں تو وہاں پر اپوزیشن صرف اپنا رونا روتی ہے، یہ انہوں نے کہا ہے۔ کہتے ہیں اور کوئی ملک کے لیے جو ہے بات نہیں ہوتی جس سے آگے بڑھا جا سکتے، وہ بات نہیں ہوتی۔ یہ بالکل غلط بات ہے۔ میں بڑی معذرت سے وزیر اعظم سے، وہ جو بھی ہے میرا بڑا بھی اختلاف ہو تو ایون دین وزیر اعظم کے لیے بڑے مناسب الفاظ استعمال کرنے چاہیے، بالکل، لیکن پھر بھی میں کہوں گا انتہائی غلط بات انہوں نے کہی۔ گورنمنٹ کا کام، اپوزیشن فرض کرے وزیر اعظم کی بات درست ہے، مثال کے طور پہ گورنمنٹ یہ ثابت کرے کہ اتنے عرصے میں انہوں نے کون سی لیجسلیشن ہے جو انہوں نے ٹیبل کی، جو ان کا کام ہے وہ انہوں نے ٹیبل کی اور اپوزیشن نے ڈیبیٹ نہیں ہونے دی۔ گورنمنٹ کی طرف سے ایک بل نہیں آیا، وہ میں نے روکا ہوا ہے اپوزیشن نے۔ گورنمنٹ کی طرف سے کوئی آج تک پروپوزل اس گورنمنٹ کو، اس ملک کو آگے لے کے چلنے کی اسمبلی کے اندر نہیں لے کے آئے۔ کیا ٹیبل کیا آپ نے سوائے گالیاں دینے کے؟ وزیر اعظم کی اپنی پہلی اسپیچ کیا ہے؟ وہ بھائی گورنمنٹ اپوزیشن کی جماعتوں کو اعتراض تھا جب ہماری پہلی گورنمنٹ آئی تھی، ہماری گورنمنٹ کے پہلے دن ذرا کلیریفائی کر دیں، بہت اچھا آپ کر رہے ہیں۔ یہ 3 وزیروں کے بارے میں جو بار بار بات آ رہی ہے، مجھے پہلے یہ بات نہیں سر، یہ لے لیں، مجھے موقع دیں، اچھا مجھے یہ پہلے کلیئر کر دیں۔ گزارش یہ ہے، وزیر اعظم صاحب نے اپنی پہلی اسپیچ میں کیا فرمایا؟ بھئی اپوزیشن تو آپ پہ اعتراض کرے گی کہ آپ سلیکٹڈ ہیں، وہ تو کہیں گے کہ آپ پلانٹڈ ہیں، اور آپ کیونکہ ہیں۔ الیکشن کے اوپر ہمارے سیریس اعتراضات ہیں، بالکل ہیں، الیکشن سے پہلے بھی دھاندلی ہوئی، الیکشن کے بعد بھی دھاندلی ہوئی، یہ گورنمنٹ بنائی گئی، اوکے آپ کی گورنمنٹ بن گئی۔ اگر اپوزیشن نے کوئی اعتراض کر دیے، آپ تو اس کے اندر بچوں والا بہیو نہ کریں نا، بالکل لڑائی لڑ لیں۔ تو پہلی اسپیچ سے لے کے آج تک وزیر اعظم، اور تینوں وزیروں کا 10 وزیروں کی بات کرتے ہیں جی، وزیر اعظم تنظیموں کے حوالے سے نام آ رہے ہیں، پہلے ذرا دیکھیں وزیر اعظم اور ان کے وزراء کا اور ان کے ایم این ایز کا رویہ کیا ہے۔ آپ مجھے کسی ایک ممبر کا، ایکسپٹ شاہ محمود قریشی جو خود آئسولیٹڈ ہے، ایکسپٹ شاہ محمود قریشی، آج تک کسی کے منہ سے یہ لفظ ہی نہیں نکلا اپوزیشن کے لیے کہ بھائی احتسابی عمل اپنی جگہ چلتا رہے گا، آئیے بیٹھ کے بات کرتے ہیں۔
آپ کے علم میں کوئی ہو بات, ضمیر صاحب آپ کے علم میں ہو, تین بندوں کی علم میں کوئی ہو, تین وزیروں تین وزیروں کی جو آپ بات کر رہے ہیں, اب فرمائیے. وہ اسد عمر کی جو بات بار بار آتی ہے کہ جی مولانا فضل الرحمان خلیل کے ساتھ بیٹھے ہیں, تو وہ زرداری صاحب کے بھی ساتھ بیٹھے تھے, اور فضل الرحمان کی اپنی جو میٹنگ ہوئی تھی آپ کی نیشنل مختلف سیاسی جماعتوں کی, وہ وہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں. فضل الرحمان خلیل صاحب, مولانا فضل الرحمان خلیل صاحب سیاسی جماعتوں کی میٹنگ میں نہیں بیٹھے, وہ کسی جگہ بیٹھے ہیں. انہوں نے وزارت داخلہ کی میٹنگ ہوئی ہوگی, اس میں ضرور بیٹھے کیونکہ وہ ممبر تھے نہیں. سو گزارش یہ ہے احتشام صاحب کہ اسد عمر صاحب کے ساتھ بیٹھ کے اگر وہ ان سے ووٹ مانگ رہے ہیں اور ان کے ساتھ مستقبل کو بہتر چلانے کے اور اکٹھا چلنے کے دعوے کر رہے ہیں تو وہ اور بات ہے. کسی میٹنگ کے اندر اگر گورنمنٹ کال کرتی ہے, ان کو بھی کال کرتی ہے, مجھے بھی کال کرتی ہے, اور میں اپنی اس میٹنگ کے اندر وزارت داخلہ کال کر لیتی ہے کوئی اور محکمہ, اور میں ایک جماعت, آپ میڈیا والے بلا لیتے کہ جی آؤ ایک ڈالا کرنا ہے, کسی فورم پہ بات ہونی ہے, تو میں اپنا مقدمہ وہاں بیان کروں گا. لیکن میں کیا بیان کرتا ہوں, اگر میرا بیان ہی ہونے والا ہے, یہ قابل اعتراض بات تو بڑی وہ ہے, باقی تو وزراء کی بات تو قاہرہ صاحب بالکل ہے. پھر اگر تھوڑا سا ماضی میں چلے جائیں تو پھر عمران خان صاحب کو پہلے طالبان خان بھی کہا گیا, اور ان کے بھی جو نیریٹو تھا وہ اس وقت کچھ اور تھا. مطلب اب آگے کی بات کرتے ہیں. آج عمران خان صاحب نے, وزیر اعظم صاحب نے کہا ہے کہ اپوزیشن دونوں بڑی پارٹیز, پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این, کیونکہ ان کے اوپر سخت ٹائم آیا ہوا ہے تو وہ بلیک میل کر رہے ہیں. اور یہ خاص طور پہ انہوں نے یہ کہا کہ جی وہ جو آپ نے شاید کہا کہ جی کنٹینر, اور وہ یاد نہیں ہے, تو انہوں نے کہا کہ کنٹینر بھی ہم دے دیتے ہیں, وہ کتنے دن نکال لیں گے یہ بھی ہم دیکھ لیں گے. اور دوسری بات, اب بات جب بہت چلتی ہے تو بہت چیزیں نکلنا شروع ہو جاتی ہیں. آج اب نیب کے حوالے سے اطلاعات یہ آ رہی ہیں کہ میڈم رخسانہ بنگش صاحبہ کو بھی وہ بلائیں گے, کیونکہ انہوں نے ایک مشتاق نامی کو پروٹوکول آفیسر اپوائنٹ کیا تھا زرداری صاحب کے ٹینیور میں جب وہ صدر تھے, اور ان کے اوپر یہ ہے کہ وہ ہی has traveled 45 times with Miss ایان علی. آپ لوگ جو ہیں وہ کہتے ہیں, اور پھر وہی بینک اکاؤنٹس ہیں جس میں سے ایان علی کے بھی ٹکٹس بنتے ہیں, اور وہی وہ بینک اکاؤنٹس ہیں جہاں سے کیک کے اور پرائز جو بھی چیزیں آ رہی ہیں. حالانکہ بہت نامنل سی بات ہے, لیکن یہ پبلک فگر کے لیے کنیکشن, مطلب یہ بڑا ایک سٹرینج کنیکشنز ہیں. آپ نے مجھ پہ 4 سوال کر لیے, چاروں کا مجھے باری باری جواب دینا. جی بالکل سر, یہ فیصلہ کر لیجیے آپ کا کون سا سوال آپ وڈرا کر رہے ہیں, کیونکہ میں تو پورا ٹائم لوں گا. وہ طالبان خان وہ نہیں, آپ یہ میں نہیں کرنے دوں گا کہ آپ اس پہ کمنٹ کر کے نکل جائیں اور میں اس کو جواب دوں. سر پلیز جواب دیجیے. میرا موقع, مجھے پتا ہے کہ آپ کیا کہہ رہے ہیں, مجھے پتا ہے مجھے کیا. آئی تھنک ہم سٹارٹ وہاں سے کرتے ہیں, کیونکہ پہلے شاید ہمارے شو میں کہا تھا کہ کنیکشن کوئی نہیں نظر آتا, آپ ہمارے اوپر کیوں ڈال رہے ہیں. پہلے نہیں ہے جی, آپ یہی تو مسئلہ ہے نا, آپ 1 2 3 اینکر بیٹھے ہیں, بڑی بڑی سوال کریں گے. اچھا 5 سوال ہیں, مجھے 5 مذاق کے طور پہ ایک جملہ کہہ دوں, وہ کہتے ہیں پشاور والے ان کو والے کہتے ہیں, ایک ڈرامے میں تھا, وہ بار بار بندہ کہتا تھا, کہنا تو قانون سے تے بچ سکنا, میری گولی سکنا, اسی تہاڈے کول نہیں بچ سکتے. نہیں سر, یہ نہیں سوال. سر ہم آپ کا تفصیلی جواب لیں گے. ایک چھوٹی سی بریک کا ٹائم ہوا ہے تاکہ آپ انٹرپٹ نہ ہو. بریک کے بعد واپس آتے ہیں اور انہی جواب آئیں گے. ویلکم بیک ٹو دا شو. جی قاہرہ صاحب, اب آپ بتائیے, آپ سے جو ہم نے سوال کیے 5, تو پہلے ہم سٹارٹ کرتے ہیں کنیکشن سے, کہ جو پہلے تو یہ پہلی بات یہ ہے کہ جو وقفہ آ جاتا ہے نا, تو وہ گرما گرمی ختم ہو جاتی ہے, وہ سوال کی ریلیونس ختم ہو جاتی ہے. جو اگر کوئی سن بھی رہا ہو نا تو وہ بھی بھول جاتا ہے کہ سوال کیا ہوا تھا. نہیں سر, یہ سب یاد رکھتے ہیں, یہ ٹاپک پورا دن اگر آپ کہتے ہیں وہ طالبان, اچھا لکھے ہوئے, چلیں کنٹینر. سر ہم سٹارٹ کرتے ہیں کنیکشن سے. جو پہلے کہا جا رہا تھا کہ ہر اکاؤنٹ جو ہے ان کے کھاتے میں کیوں ڈال دیا جاتا ہے, تو اب تو یہ جو سب سے نیا جو ہے رخسانہ بنگش کا, جو اس کی وجہ سے ہمیں پتہ چل گیا. گزارش یہ ہے کہ یہ وہ ایلیگیشنز ہیں جن کے بارے میں ابھی میں نے پہلے بھی گزارش کی ہے. آصف زرداری پاکستان کی تاریخ کے وہ واحد سیاستدان ہیں. محترمہ بینظیر بھٹو شہید کے ساتھ شادی سے پہلے ان پہ کوئی الزام نہیں تھے, وہ سیاست میں اس طرح منظر عام پہ نہیں تھے. اس سے پہلے محترمہ کو ٹارگٹ کیا ہوا تھا پورے اس نظام نے. ایک نوجوان لڑکی تھی, اس کے باوجود اس نے اپنی جماعت چلائی, اس کے جبر و استبداد کی اخیر کر دی گئی. ان کے ذاتی کریکٹر اسیسینیشن بھی کی گئی, ان کا جماعت کی بھی توڑا گیا, کچھ نہیں کر سکے. زرداری صاحب سے شادی ہوتی ہے تو کبھی زرداری صاحب مسٹر 10% بنا دیے جاتے ہیں, کبھی وہ ٹانگوں سے بم باندھ کے لوگوں سے رینسم لینے والے بنا دیے جاتے ہیں, کبھی وہ ڈرگ پیڈلر بنا دیے جاتے ہیں, کبھی کچھ. پھر اس جماعت کا ایک اور المیہ ہے کہ بھٹو صاحب جو پاکستان کے لیے لڑتا ہوئے مرے, جس کی سب سے بڑی خدمات آج اس کے بدترین مخالف مان رہے ہیں, ان کو ملک توڑنے والا اور غدار وطن کہا گیا. محترمہ بینظیر بھٹو
جو اس ملک میں جمہوریت اور عوام کی فلاح کے لیے لڑتی ہوئی جان دے گئی، ان کو سیکیورٹی رسک کہا گیا، اور آج بلاول بھٹو کے بارے میں وہی باتیں کی جا رہی ہیں۔ میرا سوال یہ ہے کہ آصف زرداری صاحب 12 سال تک جیل رہا ہے، 20 سال تک ٹرائل فیس کرتے رہے، میڈیا کے ٹرائل فیس کرتے رہے، اور کسی کورٹ آف لا میں کسی کیس میں ان کو سزا نہیں ہوئی۔ آج میرا میڈیا سے سوال یہ ہے کہ کیوں نہ آپ آج میری بات مانیں، میں آپ کی بات مان لیتا ہوں اگر ان کو ماضی میں کچھ، اگر تو میرا یہ سوال غلط ہو، ان کو کوئی پہلے ٹرائل نہ ہوئے ہوں، آج میں کہہ رہا ہوں کہ ماضی میں بننے والے سارے الزام غلط ثابت ہوئے، یہ بھی غلط ہیں، اور ان کا جو کریکٹر اسیسینیشن ہے وہ غلط ہو رہی ہے، وہ irreparable ہے۔ نہیں، وہ irreparable کہنے کا ہے۔ مطلب ہے کہ ہم انتظار کریں فیصلے کے آنے فیصلہ، کیونکہ فیصلہ آنے کے بعد آپ جو کریں گے وہ آپ کا حق ہوگا، ابھی آپ جو کریں گے وہ ان کی کریکٹر اسیسینیشن ہوگی، اس کی بنیاد پہ جو ان کا نقصان ہونا ہے وہ ہو جائے گا، اور اگر وہ بری ہو گئے تو اس کی ریمیڈی کوئی نہیں ہے۔ ضمیر حیدر کے منہ سے نکلے ہوئے الفاظ کا جو نقصان ہوگا، اور یاد رکھیے آپ کے الفاظ کسی، میں گولی ماروں نا کسی کو تو بس پار ایسا ہو، لیکن میں کسی کو گولی ماروں تو ایک بندہ مرے گا، آپ کے لفظوں سے اگر کسی کا امیج گیا تو اس کی نسلوں کا امیج خراب ہوگا۔ سو خدا کے لیے یہ میرا ایک سوال ہے میڈیا سے، تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جو ریلیونس ہے جس کی بھی ہے، ہم کہہ رہے ہیں ہم جواب دیں گے، ہمیں جواب دینے پہ اعتراض کیا ہے؟ ایک بات پہ اعتراض تھا، عدالت میں گئے، عدالت نے کہا نہیں آپ کا ٹرائل یہی ہوگا، ہم نے کہا جی بسم اللہ چلیں ٹھیک ہے۔ سر چلیے یہ بھی بتا دیں، اگلا سوال یہ ہے پنڈی سے کیا شکوہ ہے؟ یہاں پر اگر بلا لیا، یہاں پر اگر کیس جو ہے وہ چل رہا ہے اور یہیں پر جو ہے پوچھا جائے گا تو ایسا کیا ہو گیا؟ سندھ میں ہی کیس سالو کرنے کی کیا؟ آپ کو کہا کہ ابھی کوئی فرق نہیں پڑتا جائے۔ دیکھیں بات یہ ہے کہ فرق نہیں پڑتا، اب جج صاحبان کا احترام ہے، میں اس لیے بولتا نہیں ہوں جی، اس کے اوپر میری ریزرویشن اپنی جگہ۔ خیبر پختونخوا کے چیف منسٹر پہ بھی الزام ہے، ان کی بھی انویسٹیگیشن ہو رہی ہے، ان پہ بھی سوال پوچھے جا رہے ہیں، ان کو کیوں نہیں بلا لیتے؟ بلانا چاہیے۔ نہیں بلانا نہیں چاہیے، ان کا وہی جواب ان سے پوچھنا چاہیے، اس لیے کہ جہاں پہ ایلیجڈلی جرم ہوا ہے، جہاں اس کے ثبوت موجود ہیں، جہاں اس کے گواہ موجود ہیں، جہاں اس کے، اور یہاں یا وہاں پہ نیب نہ ہو، ادارہ موجود ہے، ایک بندے سے، ایک جماعت سے ایک خاص سلوک کیوں؟ سر آپ ڈرتے ہیں نا لوگوں آپ سے کہ آپ بہت انفلوئنشل لوگ ہیں، آپ سے ڈرتے ہیں کہ جی آپ گواہان پہ انفلوئنس کر جائیں گے، آپ بینکرز پہ انفلوئنس کر جائیں گے۔ بڑا یہ کتنا کمزور بیانیہ ہے، ذرا سنیے ضمیر صاحب، آپ اسٹرانگ پارٹی ہے۔ میں بتاتا ہوں نا آپ کو، آپ اتنا کمزور بیانیہ ہے اگر یہ ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ جو گواہ دینے آئے گا آپ سے واپس سندھ نہیں جانا، اس نے جا کے وہاں جاب نہیں کرنی، نوکری نہیں کرنی، کاروبار نہیں کرنا۔ اگر میرا اتنا ہی خوف ہے، تھریٹ دے رہے ہیں گواہوں کو، یہ تو آپ کا ختم ہونے والا مباحثہ ہے۔ ساری باتوں کا تو جواب آپ دے دیں گے، لیکن ایک سوال نہ نوازی صاحب دے سکے نہ زرداری، ایسا بیونڈ مین کے سوال پہ زرداری صاحب کو بھی غصہ آتا ہے، نوازی صاحب کو بھی آتا ہے غصہ کہ آپ نے اثاثے کیسے بنائے۔ میں وہ بھی بتاتا ہوں۔ دیکھیے گزارش یہ ہے صاحب، میں صرف اتنا کہہ رہا ہوں کہ یہ بیانیہ کتنا کمزور ہے، ٹھیک سمجھ آ گئی، بالکل۔ یہ کہنا کہ جی سندھ میں بڑے تگڑے، تو جو لوگ یہاں کے بیان دے کے جائیں گے وہ سندھ میں واپس نہیں جائیں گے یار، اگر یہی آپ کا بیانیہ ہے، یہ تو بالکل لوڑی ہوئی بات ہے۔ اس میں تو صاحب نے جو سوال کیا سر، آپ کا سوال ہے نا، دیکھیے ایسٹس بیونڈ مینز، آج میں دعوے سے کہہ رہا ہوں، ہاں ان دونوں لیڈروں سے جواب پوچھے جا رہے ہیں، وہ جس طرح آپ سمجھ رہے ہیں وہ عدالت کو تو شاید مطمئن کرے، آپ کو شاید مطمئن نہ کر پا رہے ہوں، کیونکہ ہمارے پاس سارے سوال آ نہیں رہے ابھی، جواب نہیں آ رہے۔ نواز شریف تبھی تو میں گزارش کر، میں ایک اور بات کروں گا، میرا سوال یہ ہے کہ آپ کے اتنے اثاثے نہیں ہیں، میرے اتنے اثاثے نہیں ہیں، آپ سے پوچھ لیا جائے نا کہ آپ ذرا بتاؤ نا 1970 سے لے کے 80 سے لے کے آج تک آپ نے جو خریدا، جو کیا، بچوں کی اسکولوں کی فیسیں دی، یہ آپ کے اتنے بل آئے کیسے ادا ہوئے؟ تو احتشام صاحب آپ کے پاس بھی پوری ٹرانزیکشن۔ سر چھوٹے موٹے بل مانگے جا رہے ہو نا تو سمجھ آتی ہے، یہ تو اربوں ڈالرز کی بات ہو رہی ہے، یہ تو کسی غائبانہ طریقے سے پیسے تو نہیں آتے۔ یاد رکھیے میں اگر 10,000 کا ملازم ہوں تو مجھ سے اسی کے سوال پوچھے جائیں گے، اور اگر ایک بندہ 10 ارب کا مالک ہے تو اس کے سوال اسی طرح کے ہوں گے، اس کے انکم سورسز بھی اتنے ہوں گے، اکاؤنٹیبلٹی بھی ویسے ہی ہوگی نا، پھر مجھے تو پوچھا بھی اتنے ہی جائے گا۔ یا تو ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم سے کیوں پوچھ رہے ہیں؟ ایک منٹ سر، سوال کے جواب میں ایان علی اور مشتاق صاحب جو یہ نیا دیکھیں میں ایک گزارش کر رہا ہوں، یہ ایک مفروضہ ہے نا، ابھی ٹھیک ہو گیا، ایک مفروضے کے اوپر آپ اس مفروضے کو حقیقت سمجھ بیٹھے ہیں کہ نیب نہیں، جیسے کوئی خدا اللہ نہ کرے توبہ استغفار توبہ، جیسے کوئی آسمانی صحیفہ اتر آیا ہے۔ صاحب یہ کہا جاتا ہے اثاثے کیسے بنے، اس پہ غصہ کیوں آتا ہے؟ زرداری صاحب کو بھی آتا ہے، نواز صاحب کو بھی آتا ہے۔ یہ دیکھیں احتشام صاحب، سر پہلی بات تو یہ ہے، میں تو کہہ رہا ہوں نا کہ ہمارے ملک کے اندر کسی کاروباری سے، آپ کے میڈیا کے سیٹ سے پوچھ لیں، آپ کسی جج جرنیل سے پوچھ لیں، آپ کسی سیاستدان کاروباری سے پوچھ لیں، آپ کسی سرکاری ملازم سے پوچھ لیں کہ آپ بتاؤ بھائی تیرے نوکری میں آئے تھے تو کتنے اثاثے تھے، آج کتنے، کہاں سے؟ ایک منٹ ذرا، اس طرح نہیں سلاٹ نہیں سنانا،
آپ نے مجھ پہ سوال کیا تو جواب لینا ہے پہلے. سر دیکھیں, نہیں پلیز اس طرح نہیں. جی بالکل, میرا ایک اپنا طریقہ ہے جی, میں نے آپ کو پہلے بیٹھتے ہوئے کہا تھا اتنے سوال کرنے جتنا میں جواب دے سکتا. میرا سمپل جواب یہ ہے اس میں کہ جو بھی سوال ہے ان کو جواب دینے چاہیے, نہیں دے سکیں گے تو اپنے ان کو اس کا جو بھی جزا سزا ہوگی فیس کریں گے. لیکن ہم کہہ رہے ہیں the way conduct is being done, the way trial is being done, the way investigation is being done, اس کے اوپر ہمارے اعتراض ہیں. ہاں اکاؤنٹیبلٹی بالکل, جس پہ بھی کوئی سوال آپ سوال پوچھیے ہم آپ کو جواب دیں گے. بالکل سر, یہ ایک شارٹ سنیے فواد چودھری صاحب نے جو یہ ٹرین جاری ہے اس بارے میں کیا کہا ہے, پھر آپ سے اس پہ کامنٹ لیتے ہیں. جی قمر قائد صاحب کیا کہتے ہیں آپ اس میں؟ میں جی واہ یاد جھکتے مارنے کا عادی نہیں ہوں. جو انہوں نے کہا ہے یہ ٹرین, میں نے صرف اتنی گزارش کی کہ میں واہ یاد جھکتے مارنے کا عادی نہیں. تو آپ کوئی جواب جو ہے اس کا نہیں دینا چاہیں گے؟ سینس کی بات ہو تو اس کا جواب دوں جی. میں مطلب ولگیرٹی اس کا کیا جواب دیا؟ اچھا قمر صاحب مجھے ایک بات بتا دیں, مجھ کو سوال کریں. اچھا آپ کی ایجیٹیشن جو بھی چل رہی ہے, یہ جو بھی شروع کر رہے ہیں ٹرین مارچ اور یہ سارا, یہ ایک لارجر نیشنل ایجنڈے میں کہاں آپ اس کو بریکٹ کرتے ہیں کہ یہ عوام کے لیے ہے, یہ کس کے لیے ہے, یا یہ صرف اور صرف پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ کے لیے؟ مجھے حیرانگی ہے, یہ فرمائیے وزیر اعظم صاحب پہ تو کوئی کیس نہیں ہے, اور ان کے ابھی وہ تو گورنمنٹ میں بیٹھے ہوئے ہیں, آئے بھی 7 مہینے ہوئے ہیں, وہ جلسے کر رہے ہیں, وہ عوامی رابطے کر رہے ہیں, ان کے وزراء جا رہے ہیں عوامی رابطے کر رہے ہیں, وہ جا کے افتتاح کر رہے ہیں. تو وہ کیوں کر رہے ہیں؟ میں تو اپوزیشن میں ہوں اور میرے اوپر بڑا اٹیک ہے, میڈیا کا بھی ہے, گورنمنٹ کا بھی ہے. میرا ایکسچینج کی بھی بات کر رہے ہیں آپ لوگ. نہیں ہم نہیں کر رہے پرائیویٹلی, یہ بھی سر دیکھیں آپ کسی نے سنا اس سے سوال کر لیجئے گا, جب میں نے کہا مجھ سے پوچھ لیجئے گا. سو سوال یہ ہے کہ اس وقت ہم جو کر رہے ہیں, کیا ہمیں عوامی رابطہ مہم نہیں چلانا چاہیے؟ ضمیر حیدر, اگر آپ میری لیڈرشپ کے اوپر یہ کہہ رہے ہو کہ رخسانہ بنگش کا نام آ گیا لہذا وہ تو پکڑی گئی ہیں, میں مثال دے رہا ہوں نا, میں مثال دے رہا ہوں. پرسپشن کی بات ہے نا سر, ہم تو یہ کہہ رہے ہیں جو بھی انہوں نے الفاظ استعمال کیے ایک پرسپشن تو دے دی نا. اس کو چھوڑ دیجئے, مطلب میں کہہ رہا ہوں نا, ایک ہے انٹرٹینمنٹ, ایک ہے ولگیرٹی. اب انٹرٹینمنٹ ہو تو میں ہنس لوں گا, ولگیرٹی ہوگی چپ آ کے برداشت کر لوں گا, کیا کروں. کچھ کہا تو میں نے صرف اتنی گزارش کرنی ہے کہ آپ نے کہا ضمیر صاحب کہ رخسانہ بنگش کا اور فلاں بندے کا نام اپنے کنیکٹ کیے, یہ کس طرف سے آئے؟ یہ ایک خبر آئی ہے, ابھی تک نیب نے اس کا کوئی آفیشیلی بیان نہیں دیا, یہ ایک ذرائع سے خبر نکلی ہے, اور وہ ذرائع کی خبر اتنی مصدقہ ہو گئی اور آپ نے اس کو اتنا یقین کر لیا ہے کہ آپ اس پروگرام کے اندر کو 7ویں دفعہ یہ ذکر کر رہے ہیں. میں بیان کرتا ہوں, اس کو پہلے ثبوت تو آنے دیں. لیکن میرا سوال یہ ہے کہ آپ نے جو 7 دفعہ کہا, میری سن لینا, اسی طرح باقی پروگراموں بھی کہا جا رہا ہے. جی ٹھیک, میں بھی لکھتا جا رہا ہوں آپ کی ایک ایلیگیشن اور چیز ہوتی ہے جی. ایلیگیشن مجھ پہ اسٹیٹ جب مجھے ان رائٹنگ اس سے سمن کرتی ہے نا, وہ ایلیگیشن سر نیب نے انہیں وہ کر دیا نا, اس کے اندر شامل کر دیا, جتنے لوگوں سے تفتیش کرنی ہے تو ایک ایلیگیشن تو ہوگی. میں آپ سے یہ پوچھ لوں کہ کیا آپ نے کوئی ان کی تحریر آئی ہے, کوئی ان کو نوٹس ہوا ہے, کوئی آپ نے ان کی پریس ریلیز دیکھی ہے؟ تو آپ کے پاس کوئی جواب نہیں ہے, آپ نے ہیر سے پہ باتیں کر رہے ہیں. سو گزارش یہ ہے کہ یہ جو مفروضہ ہے اس کو آپ اتنا تگڑا بیان کر رہے ہیں کہ لوگوں کے ذہنوں میں راسخ ہو رہا ہے نا, آپ کے لفظ بڑی طاقت رکھتے ہیں. سو میرا سوال یہ ہے کہ جواب اگر رخسانہ بنگش کا ہوگا, قمر زمان کا ہوگا, ABCD جو دینا ہے ہمیں پوچھا جائے گا تو دیا جائے گا, لیکن اس کو اتنا ہیمر کیا جائے اور اس طرح پر بیان کیا جائے کہ جس طرح بس آپ تو پکڑے گئے جی. نہیں بالکل, یہ سوال ہے سر, ہم نے بھی آپ سے سوال کیا. آج میں نے پوچھا, جب پریس کانفرنس ہم کر رہے تھے, پریس ٹاک کر رہے تھے, تو میں نے پوچھا میڈیا سے, دوستوں سے. آج کچھ میڈیا والے مجھ سے ناراض بھی تھے, میں نے گلا شکوہ کیا. تو دیکھیں نا, آپ کا سوال ہے مجھ پہ, آپ کا حق ہے مجھ پہ سوال کریں, میرا حق ہے میں جواب دوں. لازم نہیں ہے کہ میں آپ سے ایگری کروں, لازم نہیں ہے کہ آپ مجھ سے ایگری کریں. جس طرح آپ کو سوال کرنے کی آزادی ہے, مجھے جواب دینے کی آزادی ہونی چاہیے. PMLN کا فیوچر. سو میرا آج بھی میں نے کہا یہ بتائیے کہ کچھ چینل, سارے نہیں, کچھ چینلز نے, میں نام نہیں لیتا ان کا, انہوں نے ٹکر چل رہے تھے مسلسل, بریکنگ نیوز چل رہی تھی کہ وزیر اعلیٰ سندھ سے بڑے سخت سوال کیے جا رہے ہیں. میں نے کہا یار, میں نے کہا اندر وزیر اعلیٰ صاحب تھے, ایک کوئی ڈی جی نیب تھے, کوئی ایک آدھ اور ان کے سینئر ساتھی ہوں گے ساتھ بیٹھے جو پوچھ رہے تھے سوال. اب اندر سے یا تو وزیر اعلیٰ صاحب باہر آپ کو بتا سکتے ہیں, یا ڈی جی صاحب یا ان کو کوئی کلیگ بتا سکتا ہے, خود بتا سکتے. اب اگر تو وزیر اعلیٰ نے بتایا تو بتائیں, یہ کھڑے ہیں, ٹھیک, یا انہوں نے بتایا تو وہ بتا دیں, یا نیب والے اس کی وضاحت کر دیں کہ ایسا کچھ نہیں ہوا, یہ میڈیا کی اپنی اسیسمنٹ ہے. تو میڈیا والوں نے کہا جی ہمارے اپنے سورسز ہوتے ہیں. تو میں نے کہا اچھا, اس کا مطلب ہے آپ یہ اقرار کر رہے ہیں کہ نیب کے اس کمرے میں بیٹھے ہوئے لوگ آپ کا سورس ہے. اچھا, میری ایگزمپشن کیوں نہ ہو,
बिल्कुल, इसलिए बिल्कुल, कि वो बातें जो मेरे और आपके दरमियान किसी कमरे में इनके दरमियान बैठे हुए, 3 बंदे बैठे आप, बिल्कुल सर, चौथा मैं बैठूं, तो मेरा सवाल ये है एक सर आपसे और कमेंट लेना चाहेंगे। शेख रशीद साहब ने जो कहा है करियर के बारे में कि इस तरह एंड होने की, प्लीज सुन लीजिए, इस पर कमेंट कर दीजिए। बिलावल बाहर निकलता करप्शन के खिलाफ, चाहे उसमें कोई क्यों ना आता हो, तो मैं आपको यकीन से कहता हूं कि वो कौमी हीरो होता, वो कौमी जीरो हो गया है। उसकी सारी सियासत को नेस्त व नाबूद कर दिया है। उसकी सियासी चीता, सियासी कह रहा हूं, ये ना फिर कहें कि कत्ल का मुकदमा, मैं तो बर्ड लवर हूं, मैं तो ऐसा सोच भी नहीं सकता किसी की जान लेने का। मैं ये समझता हूं कि बिलावल ने अपनी जिंदगी की ऐसी हमाकत की है कि अपना सारा कैरियर तबाह किया। जी सर, ये आखिरी हमारा आपसे सवाल है। जुल्फ़िकार अली भुट्टो के नवासे और बेनज़ीर भुट्टो के बेटे को अगर शेख रशीद से सनद सियासत चाहिए तो उनको सियासत छोड़ देनी चाहिए। बिलावल भुट्टो के ऊपर सियासत नहीं करनी चाहिए, नहीं हो सकता इसके ऊपर। और जिस तरह उन्होंने पीएमएलएन और पीपल्स पार्टी, व्हाई नाउ? मतलब अगर शेख रशीद की सनद से करनी है, जमहूरियत को हो रहा है दोनों पार्टियों में नया कोई सर, फिर उनकी वो सियासी कत्ल वाली बात को इतना सीरियस क्यों ले लिया था, फिर उसके ऊपर क्यों मुकदमा करना चाह रहे थे? अगर आपको लगता है वो सीरियस है, अगर कोई मुझे धमकी देता है तो मुझे धमकी का जवाब देने का हक हासिल है। अगर मैं किसी की बात को नॉन सीरियस समझता हूँ तो उसके ऊपर हंस ही सकता हूँ ना। बिल्कुल, तो आपके लिए हो सकता है कोई सीरियस बात हो, मेरे लिए नहीं है।